اس وقت میں رمضان کے استقبال کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب رمضان المبارک قریب آ جائے تو صحابہ کرام کے درمیان میں خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ، اور فرماتے تھے خطبے کے اندر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ موجود ہے، فرماتے تھے اتاکم شہر رمضان۔ دوسرے خطبے کے اندر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اضلکم شہر مبارک شہر عظیم شہر مبارک شہر لیلۃ فیہ خیر من الف شہر۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ترغیب دی۔ اب ساری دنیا، سارے مسلمان خوش ہو رہے ہیں رمضان المبارک کے آنے سے، اور خوش ہونا چاہیے۔ تو مہمان ہے ہمارا رمضان المبارک، تو رمضان مہمان ہے، اور مہمان کے آنے سے ہم کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو ایک بات کا اہتمام کرنا اور خیال کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہم جس مہمان سے خوش ہو رہے ہیں، جس مہمان کے آنے کا ہم استقبال کر رہے ہیں اور استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، تو کیا وہ مہمان بھی ہم سے آنے کے بعد خوش ہوگا یا نہیں؟ یہ بہت ہی اہم ہے۔ ہم تو مہمان رمضان المبارک کے آنے سے ہم خوش ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارا مہمان ہے، تو وہ مہمان بھی ہم سے خوش ہوگا یا نہیں؟ وہ مہمان ہم سے کیسے خوش ہو، اس کے لیے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، کیونکہ مہمان کی خوشی انتہائی ضروری ہے۔ مہمان کب خوش ہوگا؟ جب ہم روزے رکھیں گے، اور روزہ کس کا نام ہے؟ روزہ نام ہے الصوم الامساک۔ دو چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، پیٹ کی چیزوں سے یعنی خواہشات سے، اور خواہشات مطلق دونوں کو خواہشات ہی کہتے ہیں، ایک تو کھانے پینے سے رکنا اور میاں بیوی کے تعلقات سے رکنا، تو یہ دو چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ ہم رمضان المبارک کے استقبال کو، رمضان المبارک کے ہم استقبال سے ہم یہ محسوس کریں کہ رمضان بھی ہم سے خوش ہو رہا ہے جب ہم یہ دو کام کریں گے۔ پیٹ کو بھی خواہشات سے بچائیں گے، کھانے پینے سے روکیں گے دن میں، اور اپنے شرمگاہ کو بھی حلال چیزوں سے یعنی بیوی کے تعلقات سے روکیں گے۔ اگر یہ دو چیزیں رک رہی ہیں تو گویا کہ ہم نے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ جیسا چاہتا تھا ویسا ہم نے شروعات کر دیا کہ کسی طریقے سے وہ آنے والا ہمارا مہمان ہم سے خوش ہو۔ اب خوشی کے لیے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ پیٹ کو خواہشات سے بچانا ہے، شرمگاہ کو خواہشات سے بچانا ہے۔ یہ پورے طور پہ نہیں بچانا، اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے اندر دو ایسی چیزیں رکھ دی کہ وہ اس کے لیے ضروری ہے، جیسے کھانا پینا اس کے بقا کے لیے، اس کی زندگی کے لیے ضروری قرار دیا۔ اسی طریقے سے میاں بیوی سے نکاح یا میاں بیوی سے ملنا یہ نسل کے بڑھنے کے لیے ضروری قرار دیا، لیکن یہ دو چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، کلین نہیں، یعنی پورے طور پر دو چیزوں سے منع نہیں فرمایا، بلکہ صرف صبح سے شام تک، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع، ان دو چیزوں سے رکنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو چیزوں سے کیوں روکا ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر دو ملکہ ہے، ایک تو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے اور ایک خیر کی طرف ابھارتا ہے۔ اب یہ جو 11 مہینے کھانے پینے میں، یہ خواہشات میں وہ پڑنے کی وجہ سے وہ ملکہ جو ان چیزوں کو ابھارنے والا ہے، غلط کام کی طرف رہبری کرنے والا ہے، غلط کام کے لیے وہ ابھارنے والا ہے، وہ ملکہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور جو اچھے کاموں کی طرف رہبری کرنے والا ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، تو اس ملکہ کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے،
اور جب وہ طاقت، یہ دونوں، جب اس کے اندر بھی طاقت آ گئی، جب اور اس کے اندر تو پہلے سے طاقت موجود ہے، تو دونوں سے زندگی صحیح چلنے لگتی ہے، اس کے جسم کے اعضاء صحیح چلنے لگتے ہیں. اور اس کے انسان کی خلقت کا مقصد، انسان کی پیدائش کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ انسان کی خواہش کا مطلب، پیدائش کا مطلب، خلقت کا مقصد ہے کہ انسان کسی طریقے سے اللہ کا فرما بردار بنے، دنیا میں موتی بنے، دنیا میں فرما بردار بنے. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اس کی رہبری فرمائی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس روزے کے ذریعے اس کے اندر وہ طاقت عطا فرمائیں گے کہ وہ صحیح چل سکے. اسی لیے آپ غور کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کی ایک صورت ہے، سورۃ الرحمن، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں، ایک احسان جتلا رہے ہیں کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن کو سکھلایا اور جس نے انسان کو خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. تو اللہ نے انسان کی پیدائش کو پہلے بعد میں ذکر کیا اور انسان کی رہبری والا علم اللہ نے پہلے ذکر کیا. اس سے کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ جب انسان کی زندگی میں علم خداوندی اور علم رسول علیہ السلام، جو منہج، جو سلیبس اصل ہے انسان کا، اگر وہ اس کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ رحمان کے اندر اللہ نے مقدم کیا علم قرآن کو. علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، علمہ البیان، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان سکھلایا. ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بعد میں بتایا، لیکن پہلے انسان کی خلقت کا جو مقصد ہے اللہ نے ذکر کیا. تو یہ مبارک مہینہ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا. اس مہینے کے اندر قرآن کا اتنا جوڑ ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ جب قرآن کریم اللہ پاک نے نازل کیا تو اللہ نے بتایا کہ جب اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو وہ کیا ہو جاتا؟ خشوع، اس کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا، تواضع، عاجزی، انکساری آ جاتی، اور ارتباک، وہ گرنے کے قریب ہو جاتا، ڈر کر گرنے کے قریب ہو جاتا. تو لہذا جب رمضان المبارک اللہ پاک نے ہمیں عنایت فرمایا ہے تو ہم رمضان المبارک کے اندر ایسے قرآن سے قریب ہو جائیں کہ ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو، ہمارے اندر انکساری پیدا ہو، ہمارے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو، ہمارے اندر خوف الہی پیدا ہو، اور ہم بھی ڈرنے والے بن جائیں، تاکہ ہمارا جو مقصد ہے، خلقت کا جو مقصد ہے، وہ مقصد پورا ہو. اور رمضان المبارک کے اندر اللہ پاک نے ہمیں جو روزہ عطا فرمایا، یہ روزہ ہمارے بنانے کے لیے ہے، یہ ہماری زندگی کو بنانے کے لیے ہے. اگر جو بندہ اس مہینے کے اندر نہیں صحیح راستے پر چلا، صحیح طریقے سے اس نے زندگی گزارنا نہیں سیکھا، تو وہ 11 مہینے میں کبھی نہیں سیکھ سکتا. اس لیے ضروری ہے ہم اس کی پابندی کریں اور اس کا اہتمام کریں. اس کے استقبال کے لیے ہم خوشی منائیں اس انداز پہ کہ ہم تو خوش ہو رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس آنے والے مبارک مہینے میں رمضان بھی ہم سے خوش ہوگا کہ قیامت کے دن یہ روزہ ہمارے لیے سفارشی بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.